آپ نے فرمایا تھا نا کہ یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، علامہ اقبال علیہ رحمہ، ظاہر یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ساری بات آ گئی کہ مغرب میں جانے کے باوجود بھی مغرب زدہ نہ ہوئے۔ آج تو مسئلہ یہ مشرق میں بیٹھ کے مغرب زدہ ہوئے ہیں اور صرف ان کی سوچ ہمارے پاس جو ٹریول کر کے آتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر جب واپسی کی ہے تو ظاہر اپنی سیاسی سرگرمیوں کا بائی دی پیسج آف ٹائم آپ نے آغاز کیا۔ وہ کیا رہی؟ بر صغیر کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے معاملے میں علیحدہ ملک کا جو خاص طور پہ تصور، یعنی اگر میں کلیئرٹی کے ساتھ سوال کروں کہ پاکستان کا اور آپ کا کیا ریلیشن ہے، وہ ذرا بتائیے۔ سیاسی معاملہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، میں آپ کا چینل کا ممنون ہوں کہ علامہ محمد اقبال کے ہاں جو ہمیں آج نظرِ عقیدت پیش کرنے کا موقع ملا، اس میں آپ نے مجھے بھی دعوت دی۔ سر، اقبال کو آپ کے سیاسی اور پاکستانی سیاست اور پاکستان کی تحریک، اس سے متعلق جواب میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے میں ایک اپنا جو رول ادا کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام سے، کہ اقبال کو عشق رسول کے بغیر ڈسکس کرنا اقبال کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اقبال کے ہاں اقبال فرماتے ہیں اس کے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر از رہائے من پذیر، یا اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، ہر عالم کا مالک ہے، میں ایک فقیر، ایک لاچار، ایک عام سا شخص ہوں، گنہگار سا شخص ہوں، اپنا حق مسلمانیت اپنی زندگی میں ادا ہی نہیں کر سکا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حساب سب کا ہونا ہے تو میرا بھی ایک حساب ہوگا۔ اس حساب کو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آئے گی تھوڑا سا دور رکھنا۔ یعنی اقبال سب سے پہلے مسلمانوں میں جو سیاسی شمع جلاتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا، جس کو دو قومی نظریے کی صورت میں لے کر کے سامنے آئے۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں پہلی شمع آپ دین کی جلاتے ہیں اور دو قومی نظریے کی جلاتے ہیں۔ 1912 کے اندر لاہور موچی گیٹ میں جب تقسیم بنگال کی انلمنٹ ہو جاتی ہے اور وہ تقسیم بنگال جو لارڈ کورزن نے کی اس کو واپس لے لیا جاتا ہے، تو پہلی بار علامہ اقبال منظر عام پہ آتے ہیں، بلکہ سیاسی طور پہ منظر عام پہ آتے ہیں اور موچی دروازے میں ایک تقریر فرماتے ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے کچھ لب لباب عرض کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جب تک مسلمانیت، دو قومی نظریہ، اپنی قوت بازو، اپنی جد و جہد، محنت اور مستقل مزاجی، یہ اور اپنے ماضی سے نہیں جڑے، یہ اور اپنے ماضی اور یہ عناصر اپنے اندر اکٹھے نہیں کر لے گا، مسلمان آگے نہیں جا سکتا۔ پہلی بات تو آپ نے یہ کی۔ دوسری بات، آپ کی جو سیاسی فکر تھی نا، وہ اس وقت کی مسلم لیگ کے ساتھ اس طرح سے تو میچ نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی آپ سیاسی طور پہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اور اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی نوجوانوں کو وہ فکر دی جائے جو مسلمانوں کے اندر اگر موجود رہی تو مسلمان ایک الگ مسلم ریاست کا قیام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 1919 میں جب جنرل ڈائر نے واقعہ کیا اور جلیانوالہ باغ میسیکرنگ ہوئی تو اس کے اوپر بھی اقبال نے بہت دل افسردہ شاعری بھی کی، اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ چاہے مسلم ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، اسلام از اے ریلیجن آف پلورلزم۔ یعنی اسلام جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہے، اسلام پلورلزم کی بات کرتا ہے۔ مسلمان دوسرے ادیان کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور آپ نے اسپیسیفکلی سکھوں کے لیے شاعری کی، اور یہ ایک ایسا سیاسی عمل تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے یہاں پر لوگوں کے ساتھ اختلاف کے باوجود بھی ایسی ممکنات پیدا کرنی ہے جو آپ کو بر صغیر کے اندر طاقت دے سکے۔ انجمن حمایت اسلام کے اب صدر بھی۔ جی بالکل۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کا ایک پورے کا پورا امپیکٹ ہو جاتا ہے، خلافت عثمانیہ 1919 تک خلافت عثمانیہ ٹوٹ جاتی ہے، جو مسلم آپ کا جو عرب نیشنلزم کی وجہ سے جزیرۃ العرب، جس کو حجاز مقدس کہتے ہیں، ڈیفرنٹ حصے بکروں اور نئے ناموں سے اب اس کو یاد کیا جاتا ہے، تو اقبال کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ واحد مرحلہ ہے جب اقبال جو اپنی شاعری، اپنا فلسفہ کو اپنی سیاسی کاوش کا حصہ بناتے ہیں، اور پہلی بار مسلمانوں کو تنقید بھی یہاں پر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں
وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اب یہ ایک ایسا شعر ہے، یہ ایک ایسی فکر ہے جو مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمانی اور جذبہ غیرت کو جگائیں گے دوبارہ۔ اور جب ہم اس فکر کو دیکھتے ہیں تو جب الہ آباد میں علامہ اقبال خطبہ کرتے ہیں، وہ الہ آباد کا خطبہ علامہ اقبال کی دور اندیشی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ویژن کو کلیئر کرتا ہے۔ تو یہاں پر اقبال سیاست میں، سماج میں، انڈیویجول لائف میں، کولیکٹیو لائف میں، مذہب سے لے کے روحانیت سے لے کے ہر انداز میں ان 10 15 20 سالوں میں ہمیں ایک اجاگر شخصیت کے طور پہ بر صغیر کی سیاست میں نظر آتا ہے۔